اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف نیٹ ورک کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ بہت سے بزرگان اولیاء کرام کا قول ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ سے لو لگائے رکھیں اور اپنی جائز حاجات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کی دعائیں ضرور سنی جاتی ہیں اور آپ کی تمام تر دعاؤں کا صلہ آپ کو ضرور دیا جاتا ہے۔ دعاؤں میں، نمازوں میں اللہ سے مانگتے رہو، انشاءاللہ اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور عمل بھی ہوتا ہے جن کو ہم وظائف کے نام سے جانتے ہیں، جو کہ جب سچے دل سے اور یقین کے ساتھ جب وظائف کیے جاتے ہیں تو اللہ ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ وظائف میں بہت ہی خاص و خاص اسم اعظم جو کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا دعا ہوتی ہے یا پھر قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت سی آیات ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم وظائف کرتے ہیں اور ان وظائف کی وجہ سے ہماری تمام تر مشکلات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور ہم ہر طرح کی پریشانی سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غائب کے خزانوں سے سب کی پریشانیوں کو ختم کرتا ہے اور ان کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بھی صرف 3 آیات کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی 3 آیات کا وظیفہ ہے جو آپ نے کرنا بھی صرف 3 دن ہی ہے۔ 3 دن اور 3 آیات کا وظیفہ بہت ہی اسٹرانگ وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے عمل سے آپ کی تمام تر حاجات پوری ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ رب العزت 3 دن کے اندر اندر آپ کے مقصد، آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اور آج کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے التجا کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو میرے بہن بھائی نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اور سب کی بھی مدد ہو سکے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور جب آپ تک یہ بات پہنچ جائے تو آپ اپنی زبانی بتائیں یا پھر میری ویڈیو شیئر کریں تاکہ اور سب کی بھی مدد ہو۔ تو پیارے دوستوں، آج کا جو وظیفہ ہے وہ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ 3 دن کے عمل سے آپ کی تمام تر حاجات پوری ہوں گی اور جو بھی جائز مقصد ہوگا، جائز حاجت ہوگی، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ضرور پوری فرمائے گا اور آپ کو ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو سب سے پہلے آپ سن لیں جو کہ وظائف کی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ تو وظائف کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو نماز پنجگانہ ادا کرنی ہوگی۔ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر جب کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اللہ اس میں آپ کو ضرور کامیابی دیتا ہے۔ تو اس میں آپ نے 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ 3 دن کا یہ خاص عمل ہے جو کہ آپ نے جمعرات کے دن سے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کسی بھی حاجت کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا تو اگر آپ کی شادی کے لیے کوئی حاجت ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کوئی کاروبار کی حاجت ہے اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں،
یا گھر کی حاجت ہے، گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یا اور کوئی گھریلو پریشانی ہے اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حاجت میں سب کچھ آ جاتا ہے، تمام تر مالی حالات بھی آ جاتے ہیں، روزگار، شادی، ایگزام، سب کچھ حاجت میں آ جاتا ہے، تو اس لیے اس وظیفے کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ اس مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کی اجازت کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہوگا تاکہ میری مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو یہ وظیفہ آج کا جو خاص عمل ہے یہ بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دشمن سے نجات چاہتے ہیں یا حاسدین کی حسد سے بچنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی اپنے کو جائز حاجت ہو تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو وظیفہ 3 دن کا یہ عمل ہے، اور یہ عمل بہت ہی بابرکت اور چھوٹی، سب سے چھوٹی سورہ کوثر کا یہ عمل ہے، جس میں 3 آیات ہیں پر مشتمل ہے یہ سورت۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا اس طرح ہے کہ جمعرات کے دن آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے، اور فجر کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو کہ درود ابراہیمی ہے، آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 129 ٹائم 129 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے فجر کے بعد، اور پھر یہی عمل آپ نے عصر کے بعد کرنا ہے۔ عصر میں بھی آپ نے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 129 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہی پھر آپ نے عمل عشاء کے ٹائم پہ کرنا ہے، اول و آخر درود پاک 3 ٹائم اور 129 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تو یہ عمل آپ نے جمعرات کے دن شروع کرنا ہے، فجر کے ٹائم پہ آپ نے پڑھنا ہے، عصر کے بعد پڑھنا ہے، اور پھر عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور یہ عمل صرف 3 دن کا ہے، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کی عشاء ٹائم تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اب جیسے ہی آپ کا عمل ختم ہوگا، آپ کا وظیفہ پورا ہوگا، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے اللہ آپ کی ضرور سنے گا۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں تو آپ نے اپنے دل و دماغ میں کوئی شک نہیں لے کے آنا، پورے دھیان کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور جیسے کہ جمعرات کی فجر کے بعد آپ نے جب اس عمل کو کر لینا ہے تو آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور تمام تر پریشانیوں کے لیے دعا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی جائز حاجت ہے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اور جیسے کہ جو ٹائم میں نے آپ کو بتایا ہے وظیفے کے لیے اسی ٹائم پہ عمل کو کرنا ہے، اور دعا لازمی کرنی ہے۔ دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ انسان، وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنے رب سے مانگتا ہے اور رو کر مانگتا ہے، تو اللہ کو اور زیادہ پسند ہے، تو اس لیے اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگا کریں، رو کر مانگا کریں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔